اللهم صل وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ خشیت الہی علم کا خاصہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا صرف نحو میں کہ خاصیت یا باب، ہر باب کی خاصیت ہوتی ہے، مجرد کی خاصیت ہوتی ہے، مزید کی خاصیت ہوتی ہے۔ کافی مشکل مضمون ہوتا ہے یہ صرف نحو میں۔ اسی طریقے پر علم دین کی خاصیت ہے، اور وہ خاصیت خشیت الہی، اللہ سے ڈرنا، یہ خاصہ ہے اس کا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ جسم تو ہے، اس کی روح نہیں، اور آپ کو پتا جسم بغیر روح کے بیکار ہے، اس لیے اس کو لاش کہتے ہیں۔ لاش کا معنی کیا ہے؟ لا شیء، اس میں عربی لفظ ہے لا شیء۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس میں سے اس کی سول نکل جاتی ہے، تو اب آدمی تو پورا ہے، اس کی آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب ہے، لیکن اس کا نام چینج ہو گیا، اب اس کو کہتے ہیں لاش، لا شیء، اب کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ اپنی روح کے ساتھ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے علم دین کی جو روح ہے وہ خشیت الہی رکھی۔ انما کے ساتھ حصر ہے، انما حصر ہے کہ صرف اور صرف یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے خشیت علم والے رکھتے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو علم ہوتا ہے نا کسی شے کا، جب آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ چیز مضر ہے، نقصان دہ ہے، ہارمفل ہے، تو آپ کبھی اس کو یوز نہیں کریں گے اگر آپ اس کا علم۔ آپ نے حاطب اللیل کا قصہ سنا ہوگا۔ حاطب اللیل، رات کو جو آدمی لکڑیاں جمع کرتا تھا، اب اس نے سانپ کو لکڑی سمجھ کر ایک لے لیا کہ یہ بھی ایک لکڑی ہے، اور اس کو اپنے سر پر جو لکڑیوں کے اندر ڈال دیا، لیکن اس نے جب اس کو ڈسا اور اس کی گردن پکڑی تب اس کو پتا چلا کہ یہ سانپ تھا، یہ لکڑی نہیں تھی، کیونکہ اس کو علم نہیں تھا۔ اگر اس کو علم ہوتا کہ یہ سانپ ہے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ تو جب علم دین جو ہے وہ ہمیں اللہ رسول کا علم دلاتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں کیا ہے، تو خشیت آنا لازم ہے۔ جب آپ کو علم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، یعنی ہم یہ جو علم دین پڑھتے ہیں، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم یہ معلوم ہو سکے کہ کون سی چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کون سی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس لیے عالم کی مثال ایک چشمے کے ساتھ دی ہے، جس طرح ایک چشمہ پانی ہوتا ہے اس کا، تو اس میں آ کر پورے مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مخلوق بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو جب آدمی کو علم ہوتا ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت بڑے آدمی ہے، تو جہاں پر پڑھتے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں، تو وہاں پہلے سرکار مدرسے چلاتی تھی، دینی مدارس ہوتے تھے، ان کے لیے حکومتیں، بڑے بڑے جاگیریں ہوتی تھیں، وقف اوقاف ہوتے تھے، اس سے چلتے تھے۔ لیکن یہ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، یہ ان کا امت پر احسان ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور غیروں نے قبضہ کر لیا، تو اب کیسے مدارس چلائے جائیں؟ تو پھر مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ بھائی تم سب مل کر چلاؤ، تو الحمدللہ پورے عالم میں مدارس چل رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب کارنامہ ہے، اگر وہ اس طرف توجہ نہ دلاتے تو کہتے بھی مدرسہ کیسے چلائیں، اس کے لیے تو کوئی وقف نہیں ہے، کوئی جاگیر نہیں، اس کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لینڈ نہیں ہے، تو کیسے چلے گا؟ پہلے ایسے ہی چلتے تھے۔ تو خیر اس مدرسے میں وہ جو گورنر تھا، وہ گورنر نے آ کر وزٹ کیا مدرسے کا، وزٹ کر کے پوچھا، یعنی ان کو اسٹوڈنٹس کو، وہاں پہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جب پڑھ لوں گا نا تو میں
سرکاری جو ہے نا وہ منشی لگوں گا، وزیر کا قلمدان سنبھالوں گا، اس کے ساتھ کام کروں۔ اچھا تو آج تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں بادشاہ کے لیے فلانا کام کروں۔ تم کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جو زکوٰۃ خراج جمع کرتے ہیں اس محکمے کے اندر میں کسی پوسٹ پر لگ جاؤں گا۔ سب سے پوچھا تو وہ بھی نیک آدمی تھے اس زمانے میں، بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے، تو گورنر نیک، اس نے اپنے اس سے کہا جو ساتھ تھا، اس کو کہا کہ یار یہ تو سب دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کو تو مقصد ہی دنیا ہے، بند کر دو اس مدرسے، اتنا خرچہ ہوتا ہے، ان کو روٹی پانی صبح شام دیتے اتنے، اور شاہی پروٹوکول ان کا ہے، بند کر دو مدرسے کو۔ اب جب باہر نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر لائٹ کے نیچے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا کتاب مطالعہ کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا اس کو کہ بہت انہماک سے کتاب کو دیکھ رہا ہے، ایسے اس کے اندر ڈوب گیا۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب چائنا کے ہیں، اصل میں ہم شنجانگ کے والد صاحب، وہاں سے پیدل سفر فرما کر آئے تھے دیوبند میں، 1934 میں آئے تھے ہمارے والد صاحب، 1934 میں، اور وہاں پر پھر 10 سال دیوبند میں رہے۔ سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ کے علاوہ باقی سب سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، تو ان کے ہم نے مطالعے کا انہماک دیکھا کہ جب وہ مطالعہ کرتے تھے تو ان کو کچھ پر خبر نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم فٹ بال بھی گھر میں کھیلتے تھے تو ان کو پتہ نہیں کہ کوئی فٹ بال بھی کھیل رہا ہے، وہ اتنے، اور ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے کان کے پاس مچھر بھی آ کر بولے نا، یہ مچھر سوسو، تمہیں ایسے لگتا ہے چاہے جہاز آ گیا اور تم سب کچھ چھوڑ کر مچھر کے پیچھے لگ جائے، یہ کیا مطالعہ کرتے ہو؟ تو پہلے ایسے مطالعہ کرتے تھے کہ اس میں غرق ہو جاتے تھے مطالعے، اور ان کو پھر اب ہمارے والد صاحب نے اپنے استاد کا واقعہ سنا جو سید انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، اور ان کی وجہ سے والد صاحب ہندوستان آئے تھے، کیونکہ وہ چائنا سے آئے تھے پڑھنے۔ جب وہ چائنا واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں ایک بڑے عالم ہے، تو جب تم آخری درجہ دورہ حدیث وغیرہ کرنا ہو تو وہاں جانا۔ تو اس سے پہلے وفات پا گئے استاد، بلکہ شہید ہو گئے، اس وقت چائنا کا ریولوشن چل پڑا تھا 1930 میں، تو پھر والد صاحب ان سے پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ اپنے استاد کا قصہ سناتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کے جو استاد تھے مولانا صبغت اللہ ان کا نام تھا، بڑے مشہور علماء میں سے گزرے ہیں جنہوں نے بہت وہاں پر کام کیا ہے، یہ شنجانگ کے پورے علاقے کے اندر انہوں نے کام کیا۔ تو وہ یہ مطول ایک کتاب ہے، مختصر معنی، جس کی مختصر معنی ہے اس کی اصل کتاب کا نام مطول ہے، اس میں سے مختصر معنی۔ تو مطول اس زمانے میں پڑھتے تھے، تو وہ سبق پڑھ کر گئے، انہوں نے کہا اچھا میں اس کا ذرا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو ایسے شام کا ٹائم تو انہوں نے لائٹ لگائی اور وہ مطالعہ شروع کیا، پوری رات مطالعہ کرتے رہے، پورا دن مطالعہ کرتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ٹائم کیا ہے، یعنی ہول نائٹ اور ہول ڈے گزر گیا۔ تو شام جب ہوئی آفٹر عصر یعنی سیکنڈ ڈے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا جو ان کے کلاس میٹ تھے، انہوں نے کہا یار آج وہ چینی آیا نہیں، وہ الگ رہتے تھے، وہ غیر ملکیوں کا کمرہ الگ گیٹ کے اوپر، وہ چین والا اسٹوڈنٹ نہیں آیا یار، پتہ کرو بیمار تو نہیں ہے، وہ اکیلا رہتا ہے۔ تو وہ سب آئے تو دیکھا کہ وہ کتاب کے اوپر اس طریقے پر گرے ہوئے ہیں اور وہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا، السلام السلام، انہوں نے کہا آج آپ آئے نہیں پڑھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ابھی تو سبق پڑھ کے آیا ہوں میں آپ کے پاس، تو کیا تھا سبق پڑھ کے، آج تو سبق پڑھ کے آیا نا فلانا سبق۔ انہوں نے کہا یہ تو کل کا سبق ہے۔ تو پتہ چلا کہ 24 آور وہ مطالعہ کرتے رہے، ان کو ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کہاں چلا گیا، لیکن ان کا یہ جو ہاتھ تھا نا، یہ ایسے جو تھے نا، یہ پھر 2 مہینے تک سیدھا نہیں ہوا، اس کی پھر مالش کرنی پڑی، پھر جا کر یہ سیدھا ہوا۔ خیر میں بتا رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مطالعے میں انہماک ہے۔ اب یہ گورنر جو ہے وہ ان کے روم میں جب انٹر ہوا تو تب بھی ان کو پتہ نہیں چلا بھی کوئی روم میں آیا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ پروٹوکول تھا اور بھی سپاہی وغیرہ تھے، سولجرز وغیرہ تھے، یہ وہ۔ تو بڑا حیران، انہوں نے کہا یار، پھر جب سلام کیا تو انہوں نے یہاں سے وعلیکم السلام، انہوں نے کہا آپ کہاں سے آؤ؟ انہوں نے بتایا آپ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، غزال جگہ کا نام، وہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ کی علم کا مقصد کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ اسٹوڈنٹ تھے، کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور بعض سے ناراض ہوتے ہیں، تو میں علم اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ وہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو میں پڑھوں اور اس پر عمل کر کے خدا کو خوش کروں، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے میں بچوں، میں اس لیے علم پڑھ رہا ہوں۔
اس گورنر نے کہا یہ ایک اسٹوڈنٹ ہی ہمارے لیے انف ہے، اسٹوڈنٹ یہ ایک ہی کافی ہے۔ ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مقدس صاحب فرماتے تھے اگر آدمی کو ایک اسٹوڈنٹ ایسا مل جائے جو لائک سن ہو تو اس کو سٹارز جمع کرنے کی ضرورت نہیں، سن کافی۔ فرماتے ایک مرید ایسا مل جائے جو لائک سن ہو تو وہ ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی، ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو جو خشیت ہے یہ علم کا خاصہ ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ فرماتے ہیں۔ اور خشیت کون سی مطلوب ہے، کیسی خشیت ہم میں ہونی چاہیے؟ ہم تو سب، ہر آدمی کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ، سب کہتے ہیں اللہ سے ڈرتا ہوں، سب کہتے ہیں، ہر آدمی کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کو واضح کیا کہ خشیت کب پائی جائے گی؟ اللہ مقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا بین معاصیک، اللہ اتنی خشیت دے دے کہ آپ کے اور گناہوں کے درمیان جواڑ ہو جائے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے گناہ نہیں چھوٹتے اور گناہوں سے دوری نہیں ہے تو خشیت کوئی نہیں ہے، زبان سے کتنے دعوے کریں، اور علم حقیقی بھی حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ علم کی خاصیت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ علم، اس لیے کہتے ہیں مولانا رومی نے فرمایا کہ علم بر تن زنی مارے بود، علم بر دل زنی یارے بود۔ علم اگر صرف جسم کے لیے ہے اور زبان پر ہے تو یہ سانپ ہے، اور اگر علم کا اثر دل پر پڑتا ہے تو یہ تیرا دوست ہے، تیرا یار ہے، یہ وہ ہے جو تجھے نجات دلانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے لیے سارے فضائل آئے، جتنے فضائل وہ اس علم کے لیے جو دل پر اثر کرتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے پاس اتنا ایسے علم میں ایسے وسعتیں نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے، لیکن اعمق علما، علم گہرا تھا ان کا، گہرا علم تھا، تھوڑا تھا لیکن اس کی گہرائی میں اترے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال سورہ بقرہ میں لگا دیے، ان کو تو حافظے ایسے تھے ایک بار سن لے تو یاد ہوتے، 12 سال کس بات پر لگا دیے؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ کر اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک ورڈ کی گہرائی میں گئے، ان کو 12 سال لگ گئے۔ اور جب سورہ بقرہ پوری ہوئی تو اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلایا۔ بعض لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں تو کوئی دعوت کرتے ہیں، بعض خوش طبیعت، خشک طبیعت، ڈرائی طبیعت لوگ کہتے ہیں یہ دعوت ہی کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں کہا تو عمر نے تو اونٹ ذبح کیا تھا، ہم اونٹ بھی ذبح نہیں کرتے، بکرا ذبح کر دیتے ہیں، مرغی کھلا دیتے ہیں، کیونکہ خوشی کی بات ہے، ہر خوشی پر انسان دعوت کرتا ہے۔ دعوت کی اقسام ہے، بہت اقسام ہے دعوت کی، ولیمہ قسم ہے، اس کی قسم ہے، عقیقہ قسم ہے، اس طرح شریعت نے خوشی کے موقع پر بھی دعوت رکھی۔ آپ کو کوئی خوشی ہو جائے تو آپ دوستوں کی دعوت کریں، شرن منع تھوڑی ہے، ہاں اس کو لازم نہ سمجھے، یہ ہے کہ آسانی ہو کر دے۔ جب پیغمبر اسلام نے ولیمہ فرمایا، ولیمے میں پیغمبر اسلام نے کیا تھا، ستو تھا سارا، یہ ستو جو ہے وہ جوں کا جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، جوں کا ستو، بارلی، اس کا آٹا تھا، اس سے آپ نے سب کا ولیمہ فرما دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ اسی طریقے پر ہوا، آپ نے اس کا ولیمہ کر دیا۔ خیر اعمق علما، اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو گہرا علم ہوتا ہے، علم میں ایک ہوتی گہرائی، ڈیپتھ اس کی، اور ایک ہوتی گہرائی یعنی چوڑائی اس کی، کہ کتنا لمبا چوڑا ہے۔ تو حضرت نے دو بڑی عجیب مثالیں دی۔ فرمایا کہ ایک کدو تھا، کدو کیا کہتے ہیں؟ کدو جو ہوتا ہے پمکن ہے نا، ایک کدو جو ہے وہ سمندر کی سیر کے لیے گیا، انہوں نے کہا میں سی سائیڈ پر جاتا ہوں، سی سائیڈ میں خوب گھوما ہو، 1 میل ادھر گیا، مائل 1 مائل ادھر، 2 مائل ادھر۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا انٹرویو کیا، چینل والے آئے، ان کا ہاں بھائی انٹرویو آپ نے کیا دیکھا؟ ان کا بس یہ سب سالٹ ہی اس میں ہے، اور سالٹش جو نا وہ واٹر ہے، اور تو کچھ نہیں مجھے نظر آیا۔ میں حالانکہ 1 مائل ادھر گیا، 2 مائل ادھر گیا، 10 مائل ادھر گیا، لیکن سالٹش واٹر کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک مچھلی گئی سیر کے لیے، اس نے نیچے اتری، وہ ادھر مائل وائل میں نہیں، وہ نیچے گئی،
نیچے گئی باپ اس کا جب انٹرویو کیا، انہوں نے کہا سارے خزانے سمندر میں ہیں، اس میں موتی یہاں پر پائے جاتے ہیں، کھونگے یہاں پر پائے جاتے ہیں، اور کتنے کتنے جو ہے چیزیں یہاں پر جو ہے، اس کے اندر عنبر یہاں پر پایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں پٹرول یہاں ہے، سونا یہاں ہے، سارے خزانے تو سمندر سے نکل رہے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ بھئی تو 1 فٹ بائی فٹ جگہ میں نیچے گئی تھی، اور تو کہتی کہ سارے خزانے اس میں، اور یہ کدو نے اتنے مائل کیے، اور یہ کہتے ہیں سالٹش پانی ہے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں آج یہی ہے کہ گہرائی تو ہے 10-100 باتیں ہیں، لیکن گہرائی نہیں کہ چند باتیں ہوتی اور اس کے اوپر عمل ہوتا اور اس کی تہ تک ہم پہنچتے، ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم آنس کے بخشاید رہے، علم وہ ہے جو تیرے راستہ کھول دے، اور آنس کے پیشائش ہے، اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچا دے۔ اگر یہ علم اس میں خشیت پیدا نہیں ہو رہی، ہم میں پیدا ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کچھ کمی آ گئی، ہم علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یہ خاصہ ہے ہمارا، اسی سے علم میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب، میں اس وقت بنوری ٹاؤن میں اسٹوڈنٹ تھا، 3 سال کا میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت ہم یہ جو ہے نا کنز و دقائق اور اصول الشاشی پڑھتے تھے، اس وقت میں حضرت کے ہاں جایا کرتا تھا خانقاہ میں، تو وہاں پر پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ بات کیا ہوتی، خیر بات میرے ذہن سے نکل گئی، خیر کوئی بات نہیں۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ اسی پر فرمایا کرتے تھے کہ علم آنس کے بخشاید رہے، راہ آنس کے پیشاید شہے، کہ راستہ وہ ہے جو خدا تک پہنچا جاتا۔ اگر یہ علم سے ہمیں، ہاں جو بات فرمایا کرتے تھے، ہمیں ایک بات ہم نے شروع سے سنی، وہ کیا سنی؟ انہوں نے فرمایا کہ قابلیت اپنی جگہ ہے لیکن قبولیت اصل ہے۔ جب آپ قبول ہو جائیں گے تو آپ نے اللہ قابلیت بھی پیدا فرما دی، ورنہ ایک آدمی قابلیت ہے، اور پھر میں اس پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو یعنی ایک سٹوری بتاتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب نے بتایا، وہ چائنا سے تھے، اردو اچھی نہیں آتی تھی، فارسی اچھی سمجھتے تھے، بولتے تھے، عربی سمجھتے بولتے تھے، اور اس کی اپنی جو ان کی زبان تھی وہ بولتے تھے، لیکن اردو اتنی اچھی نہیں تھی والد صاحب کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب دور حدیث آیا تو دور حدیث میں 2 اسٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ، وہ اتنے تیز تھے دماغ کے اعتبار سے بھی اور لکھنے کے اعتبار سے کہ استاد کی ایک ایک بات یاد بھی کر لیتے تھے اور لکھ بھی لیتے تھے۔ کتنے کہا کہ ہم رش کرتے تھے کہ یار یہ کتنی، ان کا حافظہ بھی کتنا اچھا ہے، اردو اچھی سمجھتے ہیں، اور فوراً استاد کی پوری تقریر لکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ جو غیر ملکی لوگ تھے، ہمارے ساتھ بخارا، سمرقند، ادھر بہت دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے۔ دیوبند میں اسٹوڈنٹ کے لیے یعنی ہر ہب کے اوپر آفس تھا، بمبے میں آفس تھا دیوبند کا، دلی میں آفس تھا دیوبند کا، کہ جو باہر اسٹوڈنٹ آتے ان کو کہا جاتا تھا وہاں پہلے آئے، وہ آپ کو بتائیں کیسے پہنچنا۔ اتنی آمد تھی باہر کے اسٹوڈنٹ سے، اتنی آمد ہوتی تھی۔ تو اس لیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے بمبے گئے، جب چائنا سے آئے تو بمبے انہیں بھیجا گیا، بمبے میں رجسٹریشن وغیرہ ہوئی، اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے ان کو دیوبند بھیجا گیا۔ یہ اتنی ماشاءاللہ۔ تو جو غیر ملکی طلبہ ہوتے تھے، کہتا ہم لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی، جو 2 اسٹوڈنٹ تھے، کہ یار آپ لوگ ماشاءاللہ پوری تقریر آپ کو یاد ہے، تو آپ ایسے کریں، ہماری ہیلپ کریں کہ آپ یا تو یہ لکھی ہوئی تقریر ہمیں لکھنے دیں، یا وہ ہے۔ کہتا نہیں، وہ کسی اسٹوڈنٹ کو نہ وہ لکھا ہوا دیتے تھے نہ ان کو تکرار کراتے تھے۔ کہا کہ ہم پھر وہ جو کتابوں میں حاشیے میں یا جو تھوڑا بہت ہمیں سمجھ میں آتا ہم وہی دیکھتے، کتابوں حاشیے دیکھتے اور یہ دیکھتے۔ عربی استعداد تو ماشاءاللہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ کی بہت ہوتی تھی، اور ہمیشہ فرماتے تھے استعداد بناؤ، کتاب میں جب استعداد بنے گی تو پھر ہر چیز تمہیں خود ہی آ جائے گی۔ تو امتحان ہو گیا، خیر والد صاحب کا نتیجہ بہت اچھا رزلٹ ہے ان کا، دیوبند سے ہم نے رزلٹ منگوایا ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے، 4 آنے انعام بھی ملا ہوئے، مسلم شریف میں 4 آنے، بخاری شریف میں 4 آنے، ترمذی میں 4 آنے، وہ صدیہ انعام ہوتا تھا ان کا۔ اور وہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اول آئے پورے دارالعلوم میں، خوب واہ 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 واہ۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہ جو بے زبان تھے، جن کی زبان بھی اچھی نہیں تھی، اللہ نے ان سے اتنا عظیم الشان کام لیا اس 52 نگر ایریے میں۔ سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ان کو وہاں لے گئے اور کہا بھائی اپنے یہاں سے
مر کے نکلنا ہے. 50 سال ہمارے والد صاحب وہاں رہے، حالانکہ مقامی زبان نہیں سمجھتے تھے، اردو فصیح نہیں تھی، لیکن آپ اگر وہاں آئیں گے تو آپ وہاں دینی باغ و بہار دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کون سا علاقہ ہے، یہ پنجاب کا علاقہ ہے، یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے. اتنی دینداری، اتنی مسجدیں آباد ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اتنے علماء اکرام، اتنے حافظ، اتنے قاری یہاں پر ہیں. اور فرمایا کہ وہ جو 2 اسٹوڈنٹ تھے نا، ان میں سے ایک دکاندار بنا، دکان کی اس نے، اور ایک جو نا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تاکہ ان سے دین کا کام نہیں ہوا. قابلیت کے ساتھ اگر قبولیت نہیں، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور قبولیت کا مدار اس پر ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس پر قبول کا مدار ہے. تقوی قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کہہ رہا نا، یعنی متقین سے قبول کریں گے، صدقہ خیرات بھی قبول کریں گے، علم بھی قبول کریں گے، اس کی مسائی قبول کریں گے، من المتقین. اور تقوی یہ خشیت کا نام ہے، یہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. پھر اس میں علم میں قبولیت آتی ہے، پھر قابلیت بھی آ جاتی ہے، تھوڑی بہت کمی رہ جائے تو آ جاتی. حضرت مولانا اعجاز علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے نام سنا ہوگا، میں نے خود سنی یہ بات. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بنوری ٹاؤن میں میں نے خود یہ بات سنی کہ مولانا اعجاز علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورے کی 2-3 کتابوں میں فیل تھے، لیکن ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی انہماک کی وجہ سے، ان کے علم کی محبت اور اساس خدمت کی وجہ سے ان کو خدمت میں لگا دیا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے اچھا کوئی مدرس نہیں تھا، ان سے اچھا مدرس نہیں تھا. فجر کے وہ شروع ہوتے تھے، عشاء تک پڑھا، کیونکہ حضرت پہلوان تھے، 6 فٹ حضرت کا قد تھا، اور بہت جہیر الصوت تھے. حضرت آواز دیتے پھر دیوبند میں گونجا کرتی تھی، اور سٹوڈنٹ اتنے ڈرتے تھے حضرت سے کہ حضرت کے کمرے کے سامنے جوتی ہاتھ میں لے کر گزرتے تھے کہ آواز نہ آ جائے اور حضرت باہر نہ نکل آئے. پھر ایسی قابلیت کہ شیخ الادب بنے، ان کے حواشی دیکھیں آپ، انسان حیران ہو جاتا ہے. فرمایا پھر ایسا اللہ نے قبول کیا، اور ایسی قابلیت ان کے اوپر اللہ تعالی نے کھولی. فرماتے تھے صبح کو وہ چائے کی کیتلی چڑھاتے تھے، بس وہ کعبہ پیتے رہتے تھے، اور طلبہ کو ہدایہ خیرین ہمارے والد صاحب نے سے بڑی. فرمایا ایک ایک سطر ایسے کر کے پڑھائی، ایک ایک سطر، کہ پوری ہدایہ میں ایک سطر، ایک ورڈ ایسا نہیں تھا جو اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہ آتا اور اسٹوڈنٹ کو یاد نہ ہو. دیکھو کہاں سے کہاں قبولیت کہاں لے گی، قابلیت بھی پیدا کرتا. قبولیت کا مدار خشیت پر ہے، تقوی پر ہے، کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، اس لیے ہمارے استاد فرماتے طالب علم اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے. لاڈلا، لاڈلا سمجھتے ہو، جیسے بچے اپنے ماں باپ کے لاڈلے، یہ کہتے جو مانگے وہ مل جاتا ہے. طالب علم کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت جتنی چاہے دعائیں کر لو، اپنی بات کی زندگی کی بھی کر لو. یہ ٹائم باپ کو بعد موقع نہیں ملے گا، میں بہت تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کی اللہ اتنی سنتے، یہ لاڈلا ہے، اللہ کو پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو پیار ہے تو آپ کو یہاں لے کر آئے پیغمبر سلام کی میراث دینے کے لیے. یہ تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی آ جاتے نہیں. میرے مرشد فرماتے میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا اللہ کا سرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں اپنے محبوب کی میراث دینے کے لیے. اب وارث کا کام ہے اس میراث کا اپنے آپ کو اہل بنائے، کہ جس دل کی جس بوتل میں اور برتن میں اس نے علم کو رکھنا ہے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے. اپنے امام شافعی رحم اللہ کا وہ تو شعر سنا ہوگا، آج حافظے کی شکایت کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ گناہ چھوٹتے نہیں ہم سے، تو ہمیں کچھ یاد بھی نہیں ہوتا. شکوت الی وکین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. اس لیے میرے دوستو، عزیز طلبہ، بہت خوشی الحمدللہ دارالعلوم میں آ کر آپ حضرات کی زیارت کر کے، کہ آپ اب اس بات، چونکہ آپ بالکل آخری درجے میں ہیں میرے خیال میں، آپ مشکات کے ہوں گے، دورے کے ہوں گے، آپ لوگ آخری درجے میں، جب آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں پچھلی بھی اس پر اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو بزرگوں کی وجہ سے، یعنی ان آخری درجے ہم نے تو رو کر گزارے ہیں. مشکات اور دورہ
روح گزار اللہ میاں ختم ہو رہا ہے اور ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ہمیں معاف کر دے، مردن ہمارا بنے گا کیا؟ حقیقت کہتا ہوں یہ احساس ہر وقت دامن گیر رہتا تھا، یار ہمارا کیا بنے گا؟ ہم وہ چیز ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی جو اس علم سے مقصود اور مطلوب ہے، حاصل نہیں ہو سکی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں سارے علوم کا خلاصہ یہ ہے کہ من قیم یوم الدین، قیامت دن میرا کیا حال ہوگا، یہ فکر لگ جائے۔ یا آپ کے آخری درجے ہیں، اس میں اس وقت آپ کے لیے بہت آسان ہے اپنے آپ کو مکمل کرنا، بعد میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے تو مشکل نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ کے تو کان بھی پکڑائے جاتے وہ کان پکڑ لیتا ہے، بعد میں کوئی کان پکڑے گا، بعد میں تو ایک ایسا حجاب طاری ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے بزرگوں کے پاس جانا مشکل ہوتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں وہ عالم بن جاتا ہے، کوئی خدمت دینی میں لگ جاتا ہے تو پھر بزرگوں کے پاس جانا اس کے ناز برداری کے خلاف ہے کہ میں کیسے جاؤں، کیسے ان کے سامنے بیٹھوں، کیسے ان کی جوتیاں سیدھی کروں۔ لیکن طالب علموں کو تو بہت آسان ہے کیونکہ وہ تو ویسے ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب علموں کا اور عالم کا اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے کیونکہ مجاہدہ اس نے کیا ہوتا ہے، بس مسالہ لگنے کی ضرورت ہے۔ مجاہدہ کیا بس مسالہ، یعنی کسی اللہ والے کی صحبت اور کسی اللہ والے سے قلبی تعلق، بھئی یہ مسالہ لگنے کی ضرورت ہے، باقی کام تو اس کا ہوا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے اور فوراً وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ علم تو پہلے ہی اس کو حاصل ہوتا ہے، پھر علم کی حقیقت بھی قلب میں اترنے لگتی ہے۔ اس لیے میرے مرشد نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی اور یہ ان کے مرشد نے فرمائی، بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے زیارت کی ہوگی، حضرت یہاں بھی تشریف لاتے تھے، تھانوی رحمۃ بڑے خلفاء میں سے، تو میرے مرشد بعد میں ان سے بیعت تھے۔ تو ایک بار سفر فرما رہے تھے جو ہے عمرے کا، میرے شیخ بھی ساتھ تھے، تو جب جدہ سے گاڑی چلی، گرمی کا موسم تھا، بڑی شدید گرمی تھی، تو گاڑی کے اندر گرمی تھی، تو حضرت نے پوچھا وہ ڈرائیور سے کہ آپ کا اے سی ورک نہیں کر رہا ہے؟ یہ اے سی تو چل رہا ہے حضرت۔ انہوں نے کہا پھر یہ ایسا لگتا ہے کوئی ونڈو اوپن ہے، کوئی جس سے باہر سے ہوا آ رہی۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہو میری طرف والی اوپن تھی کیونکہ وہ مینول تھی، تو میں نے جب بند کیا تو یک دم گاڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ دیکھو نماز، روزہ، حج، زکات سب ایئر کنڈیشن ہمیں حاصل ہے، لیکن پھر دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ آنکھ کی کھڑکی سے گناہوں کی گرم ہوا آ رہی، کان کی کھڑکی سے آ رہی، ہاتھ پاؤں سے آ رہی، دل باوجود ایئر کنڈیشن چلنے کے ٹھنڈا نہیں۔ اور اگر یہ بند ہو جائے تو تھوڑا سا ایئر کنڈیشن فرسٹ اس پر بھی پوری گاڑی کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک تو یہ سبق دیا۔ دوسرا آگے گاڑی گئی تو اس کو پیٹرول لینا تھا، وہ وہاں پر گئے تو دیکھا ایک بہت بڑا ٹرک جو پیٹرول کا ٹرک تھا، پیٹرول لے کر جا رہا تھا، اس کے اوپر جو نا وہ 1000 گیلن اس پر پیٹرول تھا، وہ بھی وہاں آیا ہوا تھا اسٹیشن پر پیٹرول لینے کے لیے کہ یار جس میں 10 لیٹر 10 لیٹر اور 20 لیٹر ڈال دینا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو سبق لے لو، اس کے پیٹھ پر کتنا پیٹرول ہے، لیکن جب تک اسٹیشن پر نہیں آیا تو اس کے انجن میں نہیں گیا۔ فرمایا اسی طرح علم کتنا بھی ہو جب تک انجن میں نہیں جائے گا اس وقت تک روحانی گاڑی نہیں چلے گی۔ انجن میں جانا ضروری ہے، اور انجن جانے کے لیے کسی اسٹیشن پہ آنا ضروری ہے۔ بس میں آخر میں آپ حضرات کو وہ وظیفے جو اب میں نے حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے خود سنے اور ہمیں اسٹوڈنٹ سے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 21 بار یا علیمو اور 21 بار یا ناصرو ہمیشہ پڑھا کروں۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، میں اب تک پڑھتا ہوں، یعنی یہ میرا 80 سے معمول ہے، اب تک یہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں، یا علیمو 21 بار اور یا ناصرو 21 بار۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے علم میں کیسے برکت پیدا ہوتا ہے۔ صبح شام تینوں کل 3 بار، فجر کے بعد تینوں کل 3 بار، شام کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے شیطان کے وساوس اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ عالم پر، طالب علم پر سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ جو جتنا بھی وی آئی پی ہوتا جائے گا وہ اتنا خطرے میں جاتا ہے۔ جتنے وی آئی پیز ہوتے تو ان کا پروٹوکول کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے تو عام تھا، اب جب وہ ایم پی بن گیا یا منسٹر بن گیا تو اب اس کو خطرہ ہو گیا، دوسری پارٹی والے ماریں گے اس کو، جوتا ماریں گے، بے عزت کریں گے۔ اسی طرح جب آپ جتنے اوپر چلتے چلے جائیں گے شیطانی حملے بڑھ جائیں گے، ان کے شیلٹر کے لیے
ہمیں یہ دیا کہ صبح شام تینوں کل پڑھو، اور یہ وظیفہ حضرت سے ہم نے خود سنا اور الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔